صحیح مسلم کی ایک حدیث کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے 6 باتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے 3 باتیں گزشتہ جمعہ تک آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئیں۔ یاد دہانی کے طور پر مختصر اس کا بھی تذکرہ کروں تاکہ پیچھے سے تعلق باقی رہے اور وہ باتیں بھی ذہن میں رہیں۔ پہلی بات، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ مضبوط اور طاقتور ایمان والا، کامل ایمان والا اللہ کو پسندیدہ ہے کمزور ایمان والے سے، اور مضبوط ایمان والا بہتر ہے، پسندیدہ ہے کمزور ایمان والے سے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی کہ کمزور ایمان والا بھی اپنا دل چھوٹا نہ کرے، اس کو ایمان کی دولت ملی ہے تو یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ کفر کے مقابلے میں ایمان کی دولت کا مل جانا یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ وفی کل خیر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر ایمان والے میں بھلائی ہے، ہر ایمان والا بھلائی والا ہے۔ تو کمزور صحیح لیکن ایمان کی دولت تو اس کے پاس ہے۔ تو ان 2 باتوں کی روشنی میں نے آپ حضرات کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ان کو ذکر فرما کر ان 2 باتوں کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو آپ نے یہ پیغام دیا اور یہ سمجھایا کہ بندے ہیں ہم اللہ کے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کو خوش کرنے والے اعمال کریں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ تو اس کو راضی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ مضبوط ایمان والا اللہ کو پسند ہے۔ تو ہم ایسے بنیں کہ اللہ کو پسند آئیں، ہم ایسے بنیں کہ اللہ تعالی ہمیں محبوبیت کی نگاہ سے دیکھے، ہم ایسے بنیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہماری قدر بڑھے۔ تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر سے مضبوط ترین کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا پیغام ان 2 باتوں کی روشنی میں یہ دیا گیا تھا کہ موجودہ حالات میں مایوس ہونے کے بجائے اور بیجا تبصرہ کرنے کے بجائے، حکومتوں کو کوسنے کے بجائے، ہم اپنے ذمے کے کام کو کرنے والے بنیں، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے بنیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان اعمال کی فکر کریں، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اعمال کے پابند بن کر زندگی گزاریں۔ ان کاموں کو ہم کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے حالات کو درست فرما دیں گے۔ جن ظالموں کو اللہ نے ہی مسلط کیا ہے، اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ سے تعلق کو اگر مضبوط کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی خود بخود ان سے نمٹ لیں گے، خود بخود ان کا خاتمہ کر دیں گے اور خود بخود ان کو اپنے راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنا، اپنے اعمال کو جاندار بنانے کی کوشش کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تیسری بات جو گزشتہ جمعہ عرض کی گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَاحْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُ، کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا کرو جو چیزیں تمہیں نفع پہنچاتی ہیں، نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنے کی حرص اپنے اندر پیدا کرو۔
نفع دنیا کا ہو، نفع دین کا ہو۔ دنیا کے معاملے میں بھی گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا اور اس کو ذکر کر کے یہ پیغام دینے کی کوشش کی تھی کہ دنیا کے اعتبار سے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، جائز حدود میں رہتے ہوئے دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے، دنیا کمانا منع نہیں ہے، اور دنیا میں نفع دینے والی چیزوں کو حاصل کرنا منع نہیں ہے۔ لیکن دھیان اس بات کا رکھنا چاہیے کہ دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے میں دین کا نقصان نہ ہو، دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے میں اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام نہ ہو، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہلکے سے میں نے یہ اشارہ بھی کیا تھا کہ موجودہ حالات میں ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان معاشی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے مضبوط ہونے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے جس کو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ نے مال کی بہتات عطا فرمائی ہے، کثرت سے اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ غلط چیزوں میں لگا کر، غیر ضروری چیزوں میں لگا کر مال کو برباد کرنے کے بجائے اپنی برادری کے لوگوں کو اور ضرورت مند مسلمانوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کا کام کریں۔ جو کمزور ہیں مالی اعتبار سے ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ شادیوں میں خرچ کر کے، غیر ضروری بیجا رسوم و رواج میں خرچ کر کے مال کو خرچ کر دینا اور مال کو پانی کی طرح بہا دینا، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ بلکہ گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات عرض نہیں کی تھی، ذہن سے نکل گئی۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے ابھی قریب میں 2-4 ہفتے پہلے ایک پروگرام تھا، اس میں حضرت نے فرمایا کہ ہرگز یہ مسلمان کی شان نہیں ہے اور اسلام کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنا مال شادیوں میں لگائیں، غیر ضروری رسم و رواج میں لگائیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مہنگے مہنگے شادی محل لیے جائیں اور پھر اس میں سنوارنے کے لیے ڈیکوریشن کے نام پر لاکھوں خرچ کیے جائیں اور کئی رقم کے کئی انداز کے کھانے اس میں تیار کیے جائیں اور غیر ضروری طور پر اسراف کیا جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو اس طرح کرتے ہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ موجودہ حالات میں تقاضا اس بات کا ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اس بات کی کوشش کرے کہ مسلمان تعلیمی اعتبار سے مضبوط ہوں، مسلمان کاروباری اعتبار سے مضبوط ہوں، وہ اس کی کوشش کرے۔ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کا ایک ولی کہتا ہے، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اللہ نے علم کا بھی کمال عطا فرمایا ہے، عرفان کا بھی کمال عطا فرمایا ہے، اللہ نے اپنا مضبوط سے مضبوط تر تعلق عطا فرمایا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ وہ مسلمان جو شادیوں میں اسراف کرتے ہیں، وہ مسلمان جو بیجا رسم و رواج میں اپنا مال لٹا کر پانی کی طرح اس کو بہا دیتے ہیں، خانہ کعبہ میں جا کر ان کے لیے بد دعا کرو۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں کوئی معمولی بات نہیں ہے، سوچ کر دیکھیں۔ خرچ کرنے والا یہ سوچے کہ یہ مال میری ملکیت نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور کل کو اللہ کے ہاں پائی کا حساب دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مر گیا مردود فاتحہ کا درود، اب جو چاہے میری ملکیت میں ہے میں خرچ کرتا رہوں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے عقائد میں داخل ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حشر کا میدان ہوگا، قیامت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لیں گے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اعتبار سے بھی ہم نفع دینے والی چیزوں کو ضرور حاصل کریں، لیکن حاصل کرنے کے بعد اس کے استعمال کے طریقے کو ہم سیکھیں۔ مال و دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اس کو صحیح جگہ لگانے کی کوشش کریں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جان پہچان والوں میں، اور
معلوم کریں کہ کون ضرورت مند ہے اور کون کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، ہمارا پڑوسی کا کیا حال ہے، ہمارے ملنے جلنے والوں کا کیا حال ہے، معلوم کریں گے میرے دوستو، اندازہ ہوگا کہ کون کس حال میں زندگی گزار رہا ہے۔ ہم کھانے سڑا کر پھینک رہے ہیں، لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو کھانے کے لیے کھانا نصیب نہیں ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ کو اگر وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں اے اللہ آپ نے ان کو مال کی فراوانی عطا فرمائی تھی اور یہ مال یوں ضائع کرتے تھے، ہم ضرورت مند مجبور تھے، ہمیں کوئی چیز دینے کے لیے یہ تیار نہیں تھے۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے اعتبار سے جو نفع دینے والی چیزیں ہیں ان کو بھی حاصل کریں، ان کا بھی شوق اپنے اندر پیدا کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا اس کا زیادہ تر تعلق ان اعمال کے ساتھ ہے جو آخرت میں کام آنے والے ہیں، جو آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ اور آسان الفاظ میں کہا جائے تو عبادتوں کا شوق ہم اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو لگانے کا شوق پیدا کریں۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں گے، اللہ کے محبوب بندوں کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے ان کو اعمال کا شوق تھا۔ پوری رات وہ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گزار دیتے تھے، پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے، ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے اور پوری رات گزر جانے کے بعد اللہ سے شکوہ کیا کرتے تھے اے اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ 2 رکعت میں گزر گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ ایک مرتبہ پوری رات انہوں نے عبادت کیا اور جب ان کی عبادت کا آخری وقت تھا تو فجر کی اذان ہو گئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی پروردگار تیری رات کتنی چھوٹی ہے، 2 رکعت میں پوری رات گزر گئی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، مردوں کے بھی بے شمار واقعات ہیں، موقع نہیں ہے کسی وقت میں وہ بھی عرض کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو عبادتوں کا کیسا شوق عطا فرمایا تھا۔ صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں، صحابیات کے بے شمار واقعات ہیں، خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کی ازواج مطہرات کے واقعات ہیں اور تابعین و تابعات کی، تبع تابعین اور ان کی عورتوں کی اور بیویوں کے واقعات ہیں۔ جس طرح اسلام کے معاملے میں اسلام کی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو کسی بھی عمل میں اس وقت تک تاریخ مکمل نہیں ہوگی جب تک مردوں کے ساتھ عورتوں کا تذکرہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ جہاں اللہ کے محبوب بندوں میں حسن بصری پیدا ہوئے ہیں وہیں اللہ کے محبوب بندوں میں رابعہ بصریہ بھی پیدا ہوئی ہے۔ اسلام کی تاریخ حسن بصری کے تذکرے سے مکمل نہیں ہو جاتی جب تک رابعہ بصریہ کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کتنے تابعات، کتنے اللہ کی محبوب بندیاں ان کے واقعات ہیں، اس کو ذکر کرتے جائیں تو لمبا وقت ہو جائے گا۔ تو اس لیے عبادتوں کا شوق ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَاحْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُ، ان چیزوں کے حاصل کرنے کی حرص اپنے اندر پیدا کر، ان چیزوں کے حاصل کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا کر جو چیزیں تجھے نفع پہنچاتی ہیں، دنیا کے اعتبار سے نفع پہنچائیں ان کو بھی حاصل کریں شرعی حدود میں رہتے ہوئے، اور آخرت میں نفع پہنچانے والی چیزوں کے حاصل کرنے کا بھی شوق پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادتوں کا کامل شوق عطا فرمائے۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ہر کام میں اللہ کی مدد کو حاصل کیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے ذریعے سے یہ بتانا اللہ کے نبی کو مقصود تھا کہ تم اسباب کو اختیار کر لو، عبادتوں کا شوق پیدا کرنے کے اسباب ضرور اختیار کرو، لیکن جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی، جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، نصرت الہی کے بغیر، توفیق خداوندی کے بغیر کوئی آدمی کوئی خیر کا کام کر نہیں سکتا۔ رکاوٹوں کو دور کرنا، اسباب کو مہیا کرنا، توفیق کا دینا، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف سے ہے۔
ورنہ رکاوٹیں کوئی دور کر نہیں سکتا، اسباب کوئی مہیا کر نہیں سکتا اللہ کے سوا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اسباب کو اختیار کر لو تو اس کے بعد اللہ کی مدد بھی حاصل کیا کرو، اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ مسنون اور معصور اور منقول دعاؤں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک مسنون اور معصور دعا ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے عبادتوں کی توفیق مانگی ہے، عبادتوں پر اللہ کی اعانت اور مدد مانگی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور تیری عبادتوں کے حسن پر۔ یعنی اے اللہ میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں، تجھے یاد کروں، تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں اور تیری عبادت اچھے سے اچھے انداز میں کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگ کر بتایا ہے۔ اللہ کے نبی کی دعائیں خود ایک معجزہ ہیں، اللہ کے نبی کی دعائیں خود ایک معجزہ ہیں، اس لیے کہ دعاؤں میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے وہ چیزیں مانگی ہیں کہ انسان کی عقل میں وہ آ ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے حدیث کی ہر کتاب میں کتاب الدعوات موجود ہے، دعاؤں کا بیان، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی دن و رات کی مختلف اوقات کی مختلف جگہوں کی اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں۔ مسنون دعاؤں کا آدمی اگر پابند بنا لے اپنے آپ کو، اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اس وقت کے سب سے بڑے شیخ جن سے اللہ تعالیٰ عالمی طور پر کام لے رہے ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنے کسی بیان میں یا کسی کتاب میں لکھا ہے جس میں نے پڑھا تھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی مجاہدات کرے، ریاضتوں کے ذریعے سے اللہ کی طرف بڑھے اور راتوں کو جاگ کر ذکر و اذکار کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے، مجاہدہ کرے، محنت کرے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی مسنون دعاؤں کا اپنے آپ کو پابند بنائے۔ ہر وقت کی جو دعا ہے، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا، بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا، داخل باہر نکلتے وقت کی دعا اور بازاروں میں چلتے پھرتے وقت کی دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ہر وقت آدمی دعا کرتا ہے، ہر وقت آدمی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اس کا مطلب یہی تو ہے کہ اسے اللہ یاد ہے، اسے اللہ کا استحضار ہے۔ تو اللہ کو حاصل کرنے کا، اللہ کے تعلق کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم مسنون دعاؤں کو یاد کریں، اس کا ترجمہ معلوم کریں تاکہ پتہ چلے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم الفاظ تو رٹ لیے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، زندگی کا پورا عرصہ گزر رہا ہے، زندگی کا لمبا حصہ گزر گیا، وہی رٹائی دعائیں ہم نے یاد کی ہیں، وہ بھی غنیمت ہیں، لیکن ہمیں معلوم تو ہو کم سے کم کہ زندگی بھر ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتا رہا، آخر یہ ربنا آتنا میں خدا سے مانگ کیا رہا ہوں، اللہ سے کس چیز کا میں مطالبہ کر رہا ہوں۔ ایسے ہی مسنون دعاؤں کے معاملے میں دعاؤں کے الفاظ بھی ہم یاد کریں، اس لیے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں۔ آج آپ کا کوئی امتی اگر ان دعاؤں کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے، ان الفاظ کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے، اللہ کو وہ موقع یاد آتا ہے جس وقت میں اللہ کے نبی نے یہ دعائیں مانگی تھی، اور مسنون دعاؤں کے ذریعے سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوا کرتی۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، مسنون دعاؤں کو ہم یاد کرنے والے بنیں، ان کا مطلب سمجھیں، اس کا ترجمہ معلوم کریں اور پھر اللہ کے سامنے مانگیں، خود احساس ہوگا کہ میں اپنے خدا سے کیا مانگ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما تاکہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر کروں اور تیری عبادت اچھے سے اچھے انداز میں کروں۔
حسن عبادت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی توفیق مانگی ہے، اس پر اللہ کی مدد مانگی ہے۔ تمل ناڈو کا ایک علاقہ ہے پرنام بیٹ، وہاں کے ایک بزرگ گزرے ہیں بڑے اللہ والے۔ ہمارے علاقے میں حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب رشادی دامت برکاتہم کے وہ شیخ تھے۔ حضرت نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں فرمایا، حضرت مولانا ذاکر رحیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں وسیعت العلوم غالباً اس مدرسے کا نام ہے پرنام بیٹ میں، آپ اس کے شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اس دعا کی تشریح میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دعا میں جو چیزیں مانگی ہیں، لگتا ایسا ہے کہ ان کا تعلق آخرت سے ہے۔ یہی تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے، عبادتوں کی بہتری کی توفیق مانگی گئی ہے، تو ان چیزوں کا تعلق آخرت سے ہے۔ تو حضرت بتاتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائیں بہت جامع ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کی دعائیں بہت جامع ہوتی ہیں۔ اس میں دنیا بھی مانگی گئی ہے، دین بھی مانگا گیا ہے، اس میں دنیا بھی مانگی گئی ہے، آخرت بھی مانگی گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ مجھے تو میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ شکر کن چیزوں پر کیا جاتا ہے؟ نعمت کے ملنے پر شکر کیا جاتا ہے، شکر کی توفیق مانگی جا رہی ہے، تو اس کے پس پردہ اس کے پشت میں اور شکر کی توفیق مانگ کر گویا اللہ سے یہ بھی مانگا جا رہا ہے کہ اللہ نعمتیں بھی عطا فرما، جس کے بعد شکر کی توفیق ہوگی۔ نعمت ملے گی تب نہ بندہ شکر کرے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام شکر کی توفیق مانگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر کی توفیق ملے گی تو اس سے پہلے نعمتیں ملیں گی، راحتیں ملیں گی، سہولتیں ملیں گی، فراخ دستیاں ملے گی، جس کے بعد آدمی کو شکر کی توفیق ہوگی، اور نعمتوں کا تعلق دنیا سے ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ سے اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگ کر دنیا بھی مانگی ہے، آخرت بھی مانگی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ میری مدد فرما تاکہ میں تیری عبادت اچھے سے اچھے انداز میں کر سکوں، عبادت حسن طریقے سے اچھے انداز سے کر سکوں، بہتر طریقے سے کر سکوں، احسن طریقے سے کر سکوں۔ تو اس میں پس پردہ یہ دعا بھی مانگی گئی ہے کہ اللہ مجھے صحت عطا فرما۔ اچھی عبادت بندہ کب کر سکے گا؟ جب اسے صحت ہوگی۔ صحت ہوگی تو عبادت اچھے طریقے سے کر سکے گا۔ جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہے، ظاہری طور پر عبادت نماز کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی وضو اچھی طرح کرے اور کھڑے ہو کر اچھے سے اچھے انداز میں ادا کرے نماز کو، رکوع صحیح کرے، سجدہ صحیح کرے، قیام صحیح کرے، جلسہ صحیح کرے، قاعدہ صحیح کرے۔ یہ ظاہری ڈھانچہ ہے نماز کا۔ اب یہ صحیح انداز میں کب کرے گا؟ جب کھڑے ہونے کی طاقت ہوگی، جھکنے کی طاقت ہوگی، بیٹھنے کی طاقت ہوگی، تبھی نہ یہ کرے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیری عبادت احسن طریقے سے کروں، بہتر طریقے سے کروں۔ تو اس کے پس پردہ اس کے پیچھے گویا اللہ سے یہ بھی مانگا گیا ہے کہ اللہ مجھے ہر حال میں ہمیشہ صحت عطا فرما۔ صحت ملے گی تو عبادت صحیح طریقے سے کر سکے گا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، گویا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں دنیا بھی مانگی ہے، آخرت بھی مانگی ہے۔ تو یہ چوتھی چیز ہوئی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ کی مدد طلب کرو، اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ، عبادتوں کا شوق اپنے اندر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ، یہ کارگر اسی وقت ہوگا جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اور پانچویں چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وَلَا تَعْجَزْ، نکمے اور عاجز مت بنو، سست اور کاہل مت بنو، سستی اور کاہلی سے کام مت لو، اس لیے کہ سستی اور کاہلی ایسی منحوس چیز ہے، اس کی وجہ سے آدمی بہت سارے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ کہتے کس کو ہے سستی؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے شارح ہیں، تو اس حدیث کی روشنی میں، بلکہ اس حدیث کی روشنی میں جس میں یہ دعا ہے، اللہ کے نبی نے سستی سے پناہ مانگی ہے۔
تو اس دعا میں کسل کا لفظ آیا ہے، تو اس کی تشریح میں امام نووی نے لکھا ہے کہ سستی کہتے ہیں کہ آدمی کو خیر کا موقع میسر آ جائے، اس کے باوجود بھی وہ خیر کا کام کرنے کے بجائے خیر کے موقع کو یوں ہی ضائع کر دے۔ بھلائی کا موقع اس کو ملا ہے، عبادت کا موقع اس کو ملا ہے، کسی کے تعاون اور مدد کا موقع اس کو ملا ہے، لیکن وہ اپنی طبعی سستی کی وجہ سے اور اپنی محرومی کی وجہ سے وہ خیر کے موقع کو یوں ہی ضائع کر دے اور وہ خیر کا کام نہ کرے۔ جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز کا وقت ہے، اذان پر آنکھ کھل گئی، یہ اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ہو گئی، لیکن وہ اس کے باوجود بھی اٹھ کر بستر جھاڑ کر اپنے آپ کو تیار کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے بجائے ادھر ادھر مسلتے ہوئے دوبارہ سو جائے تو یہ سستی ہے۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، آدمی کے اندر اگر سستی ہوگی، طبیعت میں اگر کاہلی ہوگی، یہ بہت سارے خیر سے محروم ہو جائے گا، یہ سراسر نقصان کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سستی کتنی منحوس چیز ہے اور کتنے نقصان کی چیز ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سستی سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے بزدلی سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَرَمِ، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بڑھاپے سے، یعنی ایسا بڑھاپا جس میں آدمی کسی کام کا نہ رہے، دوسروں کے حوالے ہو جائے، دوسروں پر بوجھ بن جائے۔ اللہ کے نبی نے ایسے بڑھاپے سے بھی پناہ مانگی ہے، اور اللہ کے نبی نے اور بھی بہت ساری چیزیں اس دعاؤں میں ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ لوگ مجھ پر غالب آ جائیں اور قرض کا بوجھ مجھ پر سوار ہو جائے اور لوگوں کے دعوے، لوگوں کے مطالبے میرے ساتھ لگ جائیں، اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، سستی اور کاہلی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، خیر کا کوئی موقع مل جائے، بھلائی کا کوئی موقع مل جائے، اس کا شکر یہی ہے کہ فوراً وہ خیر کا کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم نے ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے بکھرے موتی، اس کی کسی جلد میں لکھا ہے کہ رات کے کسی حصے میں اگر آنکھ کھل جائے، رات کے کسی حصے میں اگر آنکھ کھل جائے تو یہ سمجھو کہ آسمان سے فون آیا ہے، آسمان سے فون آیا ہے، اگر تم وہ کال اٹھا لو گے، ریسیو کر لو گے تو اللہ سے تمہاری بات چیت ہو جائے گی، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور بھلائی کا خیال آنا، بھلائی کا خیال اللہ کا مہمان ہوتا ہے، مہمان کا صحیح اکرام کیا جائے تو وہ مہمان دوبارہ آنے کو پسند کرتا ہے، اگر اس کا اکرام نہ کیا جائے تو وہ مہمان 2-4 دن کے لیے آیا ہوگا تو آدھے دن میں ہی واپس چلا جائے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ نیکی کا خیال، بھلائی کا خیال اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اس کی مہمان نوازی اور اس کی میزبانی یہ ہے کہ فوراً اس نیک کام پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ذرا برابر بھی سستی کریں گے تو پھر وہ توفیق اللہ کی طرف سے چھین لی جاتی ہے، وہ توفیق اللہ کی طرف سے چھین لی جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ سے مدد بھی طلب کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سستی اور کاہلی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور چھٹویں چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا، اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جائے تو تم اپنی زبان سے یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، فلاں تدبیر اختیار کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، یا فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں نہیں ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ یہ اگر مگر کا قصہ یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَوْ فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا، تم ایسا مت کہو کہ اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، بلکہ ایسا کہو کہ اللہ نے یہی مقدر فرمایا تھا، اللہ کا یہی فیصلہ تھا اور اللہ نے جو چاہا وہ کیا ہے۔
اللہ کی منشا کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کے ارادے میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا وہ فرما دیا، اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ ہو کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی ناگوار واقعہ تمہارے ساتھ پیش آ جائے، کسی حادثے کا تم شکار ہو جاؤ، تو اپنی زبان سے یہ مت کہو کہ ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو مقدر یہی تھا، فیصلہ خدا کا یہی تھا، اور اللہ نے جو چاہا وہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ اگر مگر کا قصہ یہ شیطان کی کارستانی کا نتیجہ ہے، یہ شیطان کے وسوسے کا نتیجہ ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آدمی اگر اللہ کی تقدیر پر فیصلہ کر لیتا ہے اور حادثات کو خدا کی جانب سے سمجھتا ہے تو اس کو صبر کی توفیق ہوتی ہے، وہ بڑے سے بڑے حادثے کو بھی جھیل لیتا ہے، بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی جھیل لیتا ہے کہ اللہ نے یہی مقدر فرمایا تھا، یہی ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نہ جانے اس میں ہمارے لیے کیا خیر رکھے ہیں، یہ سمجھ کر وہ اس کو جھیل لے گا۔ اور اگر یہ اگر مگر کا قصہ کرے گا تو پھر شیطان تقدیر پر ایمان میں کمزوری پیدا کر دے گا، تقدیر پر ایمان میں کمزوری پیدا کر دے گا، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ سے بدگمان کرا دے گا۔ بہت سی لوگوں کی زبانوں پر آپ نے سنا ہوگا، بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی کچھ لمحے بعد دنیا سے چلا گیا، اب وہ پرانی بڈھیاں کے اب نوجوان بھی کہنے لگے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اللہ کو میرا ہی بچہ ملا تھا کیا، پہلا ہی بچہ تھا، اس کے بجائے مجھے ہی لے لیتا۔ اس طرح کے جملے یہ اللہ کی تقدیر پر ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور شیطان کے آلہ کار بن جانے کی علامت ہے کہ شیطان نے پوری طریقے سے قابو کو جما لیا ہے، اور شیطان نے اپنا پورا وسوسہ اپنے اندر ڈال دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر کوئی حادثہ تمہارے ساتھ ہو جائے، کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جائے، تو فَلَا تَقُلْ لَوْ فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا، ایسے مت کہو کہ اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، بلکہ ایسا کہو اللہ نے یہی مقدر فرمایا تھا، اور اللہ نے جو چاہا وہ کیا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس کے بجائے اگر مگر کے قصے میں پڑھو گے تو شیطان کے وسوسے کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی تھے۔ موجودہ حالات میں ہمارے لیے بڑی رہبری کرنے والی، بڑی رہنمائی کرنے والی یہ حدیث ہے۔ ان میں جو 6 باتیں اللہ کے نبی نے ذکر فرمائی ہیں، ان 6 باتوں کو ہم اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے کے مقابلے میں بہتر ہے اور اللہ کو پسندیدہ ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، کمزور ایمان والا صحیح، لیکن ایمان کا کوئی ذرہ بھی اگر اس کے اندر ہے تو یہ ایمان والا بھلائی والا ہے، اس کے اندر بھی خیر ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جو چیزیں تمہیں نفع پہنچائیں، نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا کرو۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی مدد شامل حال رکھنے کی کوشش کیا کرو، ہر حال میں اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ پانچویں چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سستی اور کاہلی سے دور رہو، سستی اور کاہلی سے دور رہو۔ چھٹویں چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ اگر کسی حادثے کا شکار ہو جائیں، کوئی نامناسب واقعہ پیش آ جائے، تو اگر مگر کرنے کے بجائے اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر اللہ سے صبر کی توفیق مانگتے ہوئے، اجر کا سوال کرتے ہوئے، اجر کی امید رکھتے ہوئے اس مصیبت کو جھیلنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایمان اعمال کو مضبوط کرنے کی فکر میں ہم سب کو لگنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔